پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرا باپ پولیٹیشین میں تھا, میرا بھائی پولیٹیشین میں تھا, میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر ہے. اتنی ہائی فائی فیملی, ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. انگلی پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے آپ اس کا علاج کریں بجائے اس کے آپ اس کو کاٹیں. گرو بیچارے خود بھی یہی کام کرتے ہیں, ناچ گانا. ابو تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے. میں تو اپنی ماں کے جنازے پہ جی بھر کے رو بھی لگ سکی. گھر والے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. اس خواجہ صاحب کو مورے کا کینسر ہو گیا. گھر والے نے اس کو باہر برآمدے میں لٹایا ہوا تھا. اس کے منہ پہ مکھیاں گھوم رہی ہیں. جو ملا کہ خوش رہا ہے, اس کو کینسر ہو گیا, ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے گا, اٹھا کے لے جاؤ, جا کے اس کو زندہ دفنا دو. جوانی میں بڑی خوبصورت تھی, گھر سے بھی اسٹرانگ تھی, میں نے کافی پیسے اکاؤنٹ کیے ہوئے تھے. کبھی آپ نے جسم فروشی کی؟ اللہ معاف کرے, میں تو کبھی اس طرف آئی نہیں ہوں. ان کا جنازہ بھی ویسے ہی جاتا ہے. یہ بھی اسی نبی کی امت ہے جس کی آپ امت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں عدنان ظفر. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں بازار حسن میں, جہاں پر ایک وقت حسن کے پجاری اپنی ہوس پوری کرنے آیا کرتے تھے. یہاں پر خواجہ سراؤں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے. آج آپ کی ملاقات خواجہ سراؤں کے گرو عاشق بٹ سے کروانے والے ہیں, جو کہ لمز یونیورسٹی میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے لیکچر بھی دیتی رہی ہیں, سیاست بھی کرتی رہی ہیں اور خواجہ سراؤں کے لیے ایک ویلفیئر بھی چلا رہی ہیں. خواجہ سرا جسم فروشی کی طرف کیوں ملوث ہو جاتے ہیں؟ خواجہ سراؤں کو ہمارا معاشرہ تسلیم کیوں نہیں کر پایا؟ آئیے جانتے ہیں. ناظرین, عاشق بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ خواجہ سراؤں کی گرو ہے. کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور میں خواجہ صاحب کے لیے کام کرتی ہوں. تو خواجہ صاحب کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے وجود کو تو آج تک تسلیم کیا ہی نہیں گیا, کیونکہ اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. خواجہ سرا محل, خواجہ محلوں میں بسنے والے. ہم لوگوں نے جب 2009 میں اسٹرگل کی, ہم لوگ چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو کھدڑا, ہیجڑا, شاپر, کھٹا, میٹھا, پتہ نہیں کن ناموں سے پکارا جاتا تھا. 2009 میں ہم گئے ہیں افتخار چودھری صاحب کے پاس, تو وہاں سے پھر ہمیں یہ عزت کا نام ملا, خواجہ سرا محلوں میں بسنے والے. اچھا, آپ یہ بتائیں خواجہ سراؤں کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ شی میل اور یہ میل ہے؟ خواجہ صاحب کی 2 آپشن ہوتی ہیں, اور جس میں مردانہ صفات زیادہ ہوتی ہیں اس کو ہم میل خواجہ صاحب کہتے ہیں, اور جس میں عورتوں والی خصوصیت زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ عورت خواجہ صاحب کہتے ہیں. آپ الیکشن کی بھی آپ نے کوشش کی, سیاست والی سائٹ پر بھی آنے کی, اور آپ لمز یونیورسٹی میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی تھیں, جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی تھیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرہ ابھی خواجہ سراؤں کی پہچان کر رہا ہے, ان کو حقوق دے رہا ہے اپنے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خواجہ سرا ایک حقیقت ہے جسے زمانے نے تلخ حقیقت بنا دیا ہے. میں لمز سے بھی جاتی رہی ہوں اویئرنیس کے لیے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں بیٹھتی تھی, میرے 2 پیریڈ ہوتے تھے, اور ان کو میں بتاتی تھی کہ ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں, ہمیں ایکسیپٹ کریں. ہم آپ میں سے ہی ہیں. خواجہ سرا کوئی درختوں پہ نہیں لگتے ہیں, آسمان سے نہیں گرتے ہیں, زمین پہ نہیں اگتے ہیں, یہ آپ کے بہن بھائی ہیں. دوسرا 2013 میں الیکشن پہ بھی کھڑی ہوئی. میں نے کوشش کی کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کروں, لیکن ابھی میں کاغذات نامزد جمع کروا کے آئی ہوں الیکشن کمیشنر آفس. تو رات کو ٹی وی پہ چل گیا جی عاشق بٹ الیکشن پہ کھڑی ہو رہی ہے, اخباروں میں آ گیا. کوئی 2:30-3 بجے میرے گھر کے آ گئی, اتنی فائرنگ کی گئی, میرا دروازہ توڑا گیا, مجھے گندی گالیاں دی گئیں. تو پھر میں نے الیکشن کا خیال دل سے نکال دیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کہ میں نے سوچا کہ جس ملک کی وزیر اعظم کا قاتل آج تک نہیں مل سکا, حالانکہ وہ ہم میں موجود ہے, تو میں تو خواجہ سرا ہوں, مجھے کون تحفظ دے گا. جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی, تو آپ آج اس حالت میں کیسے پہنچ گئیں؟ ایسا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرا باپ پولیٹیشین میں تھا, میرا بھائی پولیٹیشین میں تھا, اور میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر ہے. میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. اور جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے, حالانکہ ہمارے کو ایجوکیشن اسکول تھا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا لڑکی کیا لڑکا کیا ہے. اور آج کا تو 8 سال کا بچہ جوان ہے, اس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے. تو میں گھر آ گئی, پھر میں نے گھر آ کے ریئلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے. میرا بھائی بازار میں جاتا تھا, اس کے دوست اس کو ہوٹ کرتے تھے, اوئے تیرے گھر خسرا پیدا ہو گیا ہے. میرا بھائی گھر آ کے مجھ سے لڑتا تھا, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا, میں تو اللہ کی بنائی ہوئی تھی. اگر اس میں میرا کوئی قصور ہوتا تو آپ ہی بتائیں. حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے میں ایک بگ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میری فیملی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے,
آپ کے گھر میں تو سب ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے تھے, تو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ اللہ پاک کی ہی مخلوق ہے بنائی گئی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں, ہماری بہن ہے, ہماری عزت ہے؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ میری اتنی ہائی فائی فیملی, ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا, پھر بھائی نے مجھے مارا, جو بھی کچھ ہوا گھر میں گھر چھوڑ کے میرے گرو تھے ان کے پاس آ گئی, اس محلے میں آ گئی. اچھا, ایک وقت میں تو آپ باہر کے ملک جاتی تھیں, وزٹ ہوتے تھے آپ کے, ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرنا, پھر خود بھی تعلیم حاصل کرنا, تو وہ وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر کیسے ہو گیا اور آپ کو گرو کیسے مل گیا اپنا؟ وہی نا, جب میں اپنے گھر سے مجھے کروا کے دیا, حالانکہ فیملیوں کو چاہیے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کی انگلی پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے آپ اس کا علاج کریں بجائے اس کے آپ اس کو کاٹیں. تو فیملیوں کو بھی چاہیے ہمیں ایکسیپٹ کریں, لیکن میں نے وہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی ہمیں آن نہیں کرتی ہے. گھر والے تو گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. میں پھر بچپن میں میرے گھر میں یہ جو میرے گرو ہیں میرے گھر میں آیا کرتے تھے. پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جا کے لوری دیتے تھے, سیرا گاتے تھے, ناچ گانا کرتے تھے. اور پھر میں جب گھر سے میں اکتا آ گئی, بھائی کے روز کے تانوں تو میں تنگ آ گئی, پھر میں اپنے گرو کے پاس آ گئی. اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بندہ جب ایک خاندان میں پرورش پاتا ہے تو اس کا تو لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور خواجہ سراؤں کا تو لائف سٹائل بالکل مختلف ہے. تو وہاں سے یہاں تک خود کو آپ نے ٹرانسفر کیسے کیا, ایکسیپٹ کیسے کیا کہ ٹھیک ہے میں خواجہ سراؤں, میں بھی ڈانس کروں گا, یا لوگوں کے گھر جاؤں گا, کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کو جا کے لوری سناؤں گا اور اس ٹائپ کی چیزیں کروں گا؟ مجھے بڑی تکلیف جب میں اپنا گھر چھوڑا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا جب میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں, کیونکہ بچپن کی مجھے امی کی ایک بات یاد ہے. ہمارے گھر میں بہت بڑا کھانے کا ٹیبل لگتا تھا, تو میں روٹی پہ سالن لا کے نا تہلیدہ کھڑی ہو جاتی, اور میری ماں پنجابی میں کہتی ہوتی تھی نہیں ساڑھے بہ کے روٹی کھایا کر, تو تے مانگ کے ہی کھانا ہے. ظاہر میری ماں کو پتہ تھا. پھر میں جب گرو کے پاس آئی ہوں میں نے اس ماحول کو ایکسیپٹ کر لیا. جو ہمارے گرو ہوتے ہیں وہ ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں, جو پیار ہم کو گھر میں ملنا چاہیے, پیرنٹس سے ملنا چاہیے, بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے, وہ پیار ہمیں گرو دیتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر جو پیار میں گھروں میں نہیں ملتا گروؤں سے ملتا ہے, ہم گروؤں کے پاس آ جاتے ہیں. تو گرو بیچارے خود بھی یہی کام کرتے ہیں, ناچ گانا, کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں, ان کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں جو کریں یا ہمیں سکھائیں گے. تو ہم بھی گروؤں والا کام کرتے ہیں. جیسے پھر ایک بچہ پڑھ لکھ کے جوان ہو جاتا ہے, کما کے اپنے پیرنٹس کو دیتا ہے, تو ہم بھی پھر کما کے اپنے گروؤں کو لا کے دیتے ہیں. گھر والوں سے, بھائیوں نے یا باپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم آپ سے ملیں, باتیں کریں؟ ابو تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے, تو مما ملتی تھیں. تو میں آپ کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتی, لوگ کہتے ہیں عائشہ بٹ بہت روتی ہے, لیکن میں کیوں روتی ہوں کہ مجھے اپنا بچپن, اپنا گھر, اپنی فیملی بہت یاد آتی ہے. کیونکہ میری امی مجھے ملا کرتی تھی. 11 سال پہلے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ظاہر میری ماں تھی, میں مجبور ہو کے اپنے گھر چلی گئی. میں اپنی ماں کا منہ دیکھنے گئی تھی. میں اپنی ماں کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوں, میرا بھائی آیا میرے پاس, مجھے آ کے کہتا ہے ماں کا منہ دیکھ لیا, یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. میرے کہا کیوں؟ میری یہ ماں نہیں تھی. کہ تیری ماں تھی جب تم اس گھر میں تھی, یہاں سے چلے جاؤ, اپنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے تمہیں آ کے دیکھیں گے. میں تو اپنی ماں کے جنازے پہ جی بھر کے رو بھی نہ سکی, اور مجھے دھکے دے کے وہاں سے نکالا گیا. آپ نے کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے؟ میں نے بڑی سٹرگل کی ہے. خواجہ صاحب جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اسی دن سٹرگل شروع ہو جاتی ہے, اپنی آپ کے تحت کام کرنا. تو میں سوچتی ہوں, میں تو ایک بگ فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, لیکن یہ جو مڈل کلاس فیملیوں کے خواجہ صاحب ہیں ان کی فیملیاں ان کو پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اتنی دیر تک جب تک وہ کما کے اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں. گھر والے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. ہاں, میرا ایک ایسا ہی خواجہ صاحب تھا, میں سب فنکشنوں پہ جاتا تھا, اس نے جو کمانا گھر والوں کو جا کے دے دینا. میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اپنے پیسے, کچھ پیسے اکاؤنٹ کیا کرو, تمہارے بڑھاپے میں کام آئیں گے. تو اس نے مجھے آگے سے کہنا نہیں گرو, میرے گھر والے بہت غریب نے, تو رج کے روٹی کھاندے نے. تھوڑے عرصے بعد جب اس کی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں, بھائی کی شادی ہوگی, اس خواجہ صاحب کو مورے کا کینسر ہو گیا. تو مجھے کسی نے بتایا, میں اس کے گھر چلی گئی, اس کی خبر لینے میں گئی ہوں تو گھر والے نے اس کو باہر برآمدے میں لٹایا ہوا تھا, اس کے منہ پہ مکھیاں گھوم رہی ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کس نے ساری جوانی کما کے آپ لوگوں کو دیا ہے, آپ نے اس کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ تو آگے سے مجھے جواب ملا کہ خسرا ہے, اس کو کینسر ہو گیا, ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے گا, تم اٹھا کے لے جاؤ, جا کے اس کو زندہ دفنا دو, ہم کیا کریں.
مطلب کہ جب تک وہ کما کے دیتا رہا ان کا بیٹا تھا ٹھیک تھا ان کے لیے, اور جیسے ہی بیمار ہوا تو وہ بتا دیا جی یہ خسرا ہے, خواجہ سرا ہے, آپ لے جاؤ اس کو. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں اس کو اٹھا کے لے آئی, میں نے اس کا پراپر 2 مہینے اس کا علاج کرا, لیکن وہ نہ بچ سکا. اس کے بعد میں نے سوچا میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام کروں گی, کیونکہ میں نے جوانی میں کافی پیسے میں جوانی میں بڑی خوبصورت تھی اور میں گھر سے بھی اسٹرانگ تھی, میں نے کافی پیسے اکاؤنٹ کیے ہوئے تھے. اچھا, آپ گھر سے تو نکل آئیں, آپ کو گرو بھی مل گیا, تو آپ خود خواجہ سراؤں کی گرو کیسے بن گئی؟ ظاہر میری اسٹرگل کی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا تھا. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے, جیسے دادا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, دادا ہوتا ہے, پوتا ہوتا ہے, میرے بھی گرو کی ڈیتھ ہوگی تو میں نے گرو کی سیٹ سنبھال لی, اور اس لیے تو میں گرو والے کام کر رہی ہوں. ہاں, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہاں پہ میں نے گھر بنانا چاہا, وہاں پہ مجھے وہ جگہ نہ ملی. پھر میں نے کہا میں بھی ان کے لیے میں بھی گروؤں کا حق ادا کر کے رہوں گی. پھر میں نے تھوڑا سا آؤٹ آف ایریا راوی پارا چنا ٹاؤن میں, وہاں پہ میں نے 1 کنال کا پلاٹ خریدا, وہاں پہ میں نے ان کے لیے گھر بنایا جس کا نام میں رکھا ہے بےگھر فاؤنڈیشن. مجھے وہاں پہ میں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ اپنی جوانی کی کمائی لگائی ہے. مجھے آج تک کبھی کسی گاؤں میں سپورٹ نہیں کیا ہے, کبھی کسی نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا ہے. میرے اپنے ملنے والے, میری اپنی گیدرنگ ہے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی امتیازی سلوک کیوں. اگر میری جگہ میرا ہوتی, ابرار الحق ہوتے, تو آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کے چیک دے کے آتے, اور میں ایک غریب خواجہ سرا ہوں, اس لیے میرے سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ چیز تو ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ خواجہ سراؤں کو کام کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک عمر کی حد تک آ کر پھر گرو بن جاتا ہے ان کا؟ جیسے جیسے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے یہ گرو بن جاتے ہیں. ہر انسان فطری طور پر اس کی ایک نیچر ہوتی ہے. عام مرد جب بڑا ہوتا ہے یا عورت بڑی ہوتی ہے تو آپس میں شادی کر لیتے ہیں جنسی تسکین کے لیے, تو خواجہ سرا اس معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ شاید آپ کو نہیں پتہ ہے کہ خواجہ سرا انکمپلیٹ ہوتے ہیں, یہ شادی کے قابل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی چابی خواجہ صاحب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, اندر نہ عورت جا سکتی نہ مرد جا سکتا ہے. ان کی تو اتنی عزت ہے, ان کی تو اتنی تعظیم ہے, آپ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا پہ عبادت کے لیے بھیجا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ خواجہ سراؤں میں جنسی تسکین نہیں ہوتی؟ ان میں ایسا کیونکہ جنسی تسکین ہوتی ہے, لیکن اپنے آپ کو مارنا بڑی مشکل بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا, اس کا جواب مجھے آپ دیں. ان کنک کا دانہ کھا لیا, تو وہی ان کو منع کیا گیا تھا. ان کے لیے پھر اماں ہوا پیدا کی گئی, جو بھی کنک کا اناج کا دانہ کھائے گا اس کو طلب تو ہوگی, لیکن کوئی ضروری ہے کہ سب خواجہ صاحب برائی کی طرح جیسے سیکس ورکنگ کرتے ہیں. کچھ خواجہ صاحب ایسے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں, شروع سے اللہ عبادت کرتے ہیں. کبھی آپ نے جسم فروشی کی؟ اللہ معاف کرے, میں تو کبھی اس طرف آئی نہیں ہوں. بچپن سے میں فجر کی نماز میں نہیں چھوڑتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, صبح اٹھ کے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں, اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتی ہوں, اور ان لوگوں کی دعا کرتی ہوں جو بچوں والے بچے ہمیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. آپ تو گرو ہیں نا خواجہ سراؤں کی, تو آپ کے انڈر جتنے بھی خواجہ سر آتے ہیں اگر ان میں سے کوئی جسم فروشی کی طرف جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میری بات سنیں, جیسے عورت کے لیے قانون ہے, مرد کے لیے قانون ہے, ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے. میں ان کے لیے کون ہوتی قانون بنانے والی؟ عورتیں بھی تو سیکس ورکنگ کرتی ہیں, مرد بھی تو کرتے ہیں, اور خواجہ سا کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے. لیکن ہے چیز تو یہ غلط ہی ہے نا. تو ظاہر یہ برائی ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ خواجہ صاحب یہ بیچارے مجبور ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ پڑھے لکھیں اور یہ مطلب دوسرے دندوں میں ملوث نہ ہوں, اور دوسرا ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے ہونے چاہیے. خواجہ سرا ہی ہیو 2 برین, یہ عورت اور دونوں کا دماغ رکھتے ہیں. اگر ان کو سپورٹ کیا جائے, اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی, یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں, اچھے پارلر چلا سکتے ہیں, اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ ان سے امتیازی سلوک کیا گیا ہے, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. خواجہ سرا جب جوان ہوتا ہے وہ اپنا گزر بسر تو کر لیتا ہے, کبھی مانگ کر, کبھی بھیک مانگ کر, یا کبھی ڈانس کر کر, یا کوئی بچہ پیدا ہو تو وہاں پہ جا کے لوری گانا سنا کر. تو جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی پھر دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ جیسے اپنے گرو کے میں کرتی رہی ہوں, اگر میرا کوئی چیلا لائق ہو میری کرے گا. ایسے جیسے بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے چیلے بھی ہماری خدمت کرتے ہیں. تو جب یہ فوت ہو جاتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ان کی رسومات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ سوال کے جواب دیتے دیتے میں بوڑھی ہو گئی ہوں, کیونکہ ان کا جنازہ بھی ویسے ہی جاتا ہے. یہ بھی اسی نبی کی امت ہے جس کی آپ امت ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی نبی کی امت ہے.
ان کا جنازہ بھی ویسے جاتا ہے جیسے عام عورت کا عام مرد کا جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواجہ سر ہیں، ان کا پتہ نہیں نماز جنازہ بھی کچھ الگ طریقے سے ہوتا ہوگا، دفناتے بھی ان کو کچھ الگ طریقے سے ہوں گے. ہاں کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، کیونکہ ان کا جنازہ بھی ایسے جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کا جاتا ہے، جیسے عام عورت کا جاتا ہے، جیسے عام مرد کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے نا. اب کسی کو عورت کے جنازے پہ وہی پڑھا جاتا ہے، مرد کے جنازے پہ وہی پڑھا جاتا ہے، اور خواجہ صاحب کے جنازے پہ وہی پڑھا جاتا ہے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے جنازے کے ساتھ کوئی خواجہ صاحب نہیں ہوتا، محلے دار ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھتیجا ہوتا ہے، کوئی ملنے والے تھے. اور لیکن جب گلی کے اندر سے جنازہ باہر نکل جائے گا، جنازے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ خواجہ صاحب کا جنازہ ہے. اس وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ کس کا جنازہ ہے. آخر میں جاتے ہوئے حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ حکومت وقت سے میرا یہی مطالبہ ہے، ان کے لیے آپ سوچیں، یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے بنائیں تاکہ یہ کوئی ہنر سیکھیں اور مرد کے شانہ بشانہ کام کریں. ناظرین، عاشق بٹ کی باتیں آپ نے سنی. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہم ان خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.